امام کے پاس اللہ صحیح ہے. جو احساس نہیں ہے انسان کی آبادی کے اوپر وہ یہ کہ تقریباً 6 ارب کے قریب اس دنیا کی آبادی ہے. کوئی 6.5 کہتا ہے کوئی 7 کے درجے کی 6 ارب. اس 6 کو 25 سے اگر ملٹیپلائی کرو تو تقریباً 150 ارب بنتے ہیں. تو 150 ارب انسان پہلے سے اس سرزمین سے سفر ہے. وجہ آدمی سے لے کر 150 ارب کے قریب لوگ سفر ہیں. یونائٹڈ نیشن کی ایک رپورٹ ہے اس میں بتایا ہے کہ اس سرزمین پر زیادہ سے زیادہ 22 سے 25 ارب انسان رہ سکتے ہیں. بس اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں. اگر 22 اور 25 اس کو بھی اگر جب 22 ارب ہو جائے یا 25 ارب ہو جائے تو اس کو بھی اگر ہم 25 سے ملٹیپلائی کریں تو پتہ چلے کہ جب 22 سے 25 ارب کے انسان تو دنیا میں اس طرح سے 625 ارب کے قریب انسان دفن ہو چکے ہیں. ہمیں نہیں پتا قیامت کب آئے گی بہرحال. اور ہمیں تو یہی بتایا جاتا ہے اسرافیل سورج اگے گا اور انسان قبروں سے باہر آئیں گے. اندازہ کیجیے کہ اس وقت جتنے بھی زمین پر دفن ہے انسان آیا اس زمین پر سما سکیں گے. مان لیا کہ قبروں سے نکلیں گے اس میں ارب لوگ سما سکیں گے. جن دانوں یہ ایک لوجک بات ہے. ہمارا دھرم جو ہے تین باتوں کی دین ہے. ہم ظاہر پرست نہیں باتیں پرست. ہمارے پاس مولا حاضر ہے. ہمارے پاس ہماری تنظیم مضبوط ہے. ہمیں ظاہر پرستوں سے کوئی سروکار نہیں. ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ موت کے بعد روح کہاں جاتی. جیسے کہ ہم سباقہ کا انعام پڑھتے ہیں تیر پتار پیا چوکے کھولنا اب ایک درد ہے. موت آتی ہے ملتانی زبان تیراکی زبان میں نہیں نا. پیر پتار پیر پاؤں کو کہتے ہیں پتار کھیلے پیا جیسے پڑا چوکے گھر کے باہر آنگن. جب موت آتی ہے تو تیرا بدن تیرے آنگن کے باہر پڑا ہوا ہے. پیر پتار پیا چوکے کھولنا بھی درد ہے. کھولیا بھی قریب ڈر کے مارے کوئی بھی میرے قریب نہیں آتا. ویسے تو بڑے چھوٹے بھی عام طور سے ہاتھ میں لاتے تھے گلے ملتے تھے. اب موت آتی تو الگ. رات کو اگر میرے گھر میں ہے تو ڈرا جس کے ساتھ ہمارا بلڈ ریلیشن اول منزل تک پہنچتی ہے میت اور اس کے بعد دعا پاک زیارت وغیرہ ہوتی ہے. گوڑن کی دعا ہوتی ہے شرم ہوتا ہے. کب سوچا ہے وہ کہاں جاتا ہے. قرآن کی اصطلاح میں لفظ برزخ ہے. برزخ قرآن کے 3 جگہ پہ استعمال ہوا ہے جس کی معنی ہے انٹرول وقفہ. موت اور قیامت کے درمیان کی وقفے کو برزخ کہتے ہیں. روح عالم ارواح میں پہنچتی ہے. ایک ایکسٹرل باڈی اسپریچل کایا رہتی ہے جس کو ہم یعنی فلکی لباس پہنتے ہیں.
اور عالم ارواح میں ایک ڈیڑھ حالت میں مردہ حالت میں پڑی ہوتی ہے. جب اس دنیا میں ہم اس کے دعا دفاع کرا کوئی گھر سے کوئی چیز لائے یا اس کے حق میں سزا کی ترقی کرے یا ایسی عام روحانی مجلس ہوتی ہے تو روح جو ہے برزخ میں اس میں جنبش کرتی ہے، حرکت آتی ہے، وہ زندہ ہوتی، مردہ نہیں ہوتی، زندہ ہے. موت کے بعد ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو شہید ہوتے ہیں اس کے پیچھے کوئی بھی اگر کوئی دعا صفا نہ کرائے تو ضرورت نہیں. ہم اگر ہم دعا صفا کراتے ہیں گویا روحانی کو رزق پہنچاتے ہیں. اور اگر شہید ہے تو قرآن کی اصطلاح میں جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں اس کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے، اللہ کے یہاں اس کو رزق پہنچائی جاتی ہے. لیکن عام طور سے جیسے ہم سب جماعت ہیں کہ ان روحانیوں کو جب ہم ان کے پیچھے دعا صفا کراتے ہیں تو روحانیوں میں حرکت آتی ہے. اور اگر کچھ نہیں کرتے روحانی جلد حالت میں موٹا حالت میں پڑی ہوتی ہے. اور اسی لیے جب حضرت امام خواجہ لکھا جاتا ہے 1882 میں غلام میرا بیٹھ تھے شکایت کرنے کی غرض سے مولا نے اس وقت جماعت کے مفتی کا بتایا تھا کہ تم لوگ جماعت کو بتاؤ کہ جمعرات کے دن میں اپنی روحانی کے لیے گھر سے تھوڑا سا دور لے آئے اور اسے ہم دعا کرائے کہ روحانیوں کو پہنچنے لگے. جو شخص لے آتا ہے جو اس کے حق میں سلوات کی تکلیف پڑتا ہے، جو مجلس کراتا ہے، جو مجلس میں شریک ہوتے ہیں اس کو بھی اس کا ثواب پہنچتا ہے. باقاعدہ سہج بنتا ہے. اور یاد رکھنا ہم قبرستان جاتے ہیں، فرض کرو یوں سمجھو کہ میں اپنے فادر کی روحانی کے لیے دعا کروں یا مجلس کروں، دادا کے نام اور دادا کا نام تو یاد نہیں ہے، اس کا باپ اس کے لیے کوئی دعا مانگنے والا ہے دنیا میں؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں. پیر صدر سنگھ نے فرمایا ہے، ہمارے ایمان میں ہے کہ جو تم اس دنیا میں دیکھتے ہو اگر تم مرد ہو تمہاری 101 پشتوں تک اس کا قدر کرتا ہے، اور اگر عورت ہو تم تو 75 جنریشن تک اس کا قدر ہو. جو چیز کرتے جس کو آپ جانتے بھی نہیں، لیکن کیا ہے ظاہر پرستوں میں لے کر دینداروں ہم لوگ یہ چیز آخر کی یہ چیزوں کو بھول گئے. اسی جگہ پر میں نے آپ کو بتایا تھا جب امام سلطان محمد شاہ افریقہ کے سور میں 1916 میں تھے، قوم شیری ڈالا اس کے مکان میں بولا کہ مہمانی کا کام کر جائے چاروں طرف والی جمع کرنے میں گنجائش نہیں تھی کہ بنگلوں میں بہت جگہ تھی. آدمی کے سارے دیندار کے ساتھ بولا کافی لمبی بات چیت بھی کرتے تھے. اچانک ایک گاڑی آئی پڑھنے کے بعد اس میں سے ایک عورت بات نہیں کی، برقع پہننا پڑا. والیٹر کو آنی نہیں کیا، کھڑکی میں مولا سب کچھ بات دیکھ رہے تھے. مولا نے والیٹر کو اشارہ کیا تو اس عورت کو اندر آنے کی اجازت ہو. عورت اندر آئے، برقع اٹھایا، مولا بہت روز اتنی روز مولا نے اجازت دی اس کو رونا ہے رو رہے کہنے لگی کیا مولا تجھے جب تک روشن ہے میرا تعلق بامبے سے ہے. میرے گھر والوں نے میری شادی ایک ناصری گرانے سے کرائی.
میں کسی کو آج تک یہ نہیں کہا کہ میں میری مدد پاتی ہوں. ان لوگوں کے ساتھ کبھی ایماندار نہ گئی، کبھی کہاں گئی، کبھی کہاں گئی، لیکن دل میں بولا تیرے سے بات کوئی نہیں بنی. میرے بیٹوں کو بھی نہیں پتا ہے. مولانا فرمایا مجھے سب پتا ہے، میری دوسری میرج ہے. پھر مولانا نے دوسری مہمانی تیسری مہمانی اٹینڈ کی تو مولانا نے دیکھا کہ وہ عورت رو رہی ہے، وہ پہلے سے زیادہ اب رو رہی. کہنے لگی یا مولا، پوچھا مولانا یا مولانا اب زندگی اور موت کا کیا بھروسہ؟ کل میری آنکھیں بند ہو جائے گی. وہ گھڑی جب مجھے یاد آتی ہے میں مر جاؤں گی، یہ لوگ مجھے اپنے قبرستان میں دفن کر دیں گے، پیچھے دعا صفا کرانے والا کوئی نہیں. میری روح مایوس ہو کے دنیا سے چلی، میرے پیچھے کوئی نہیں. مولانا نے فرمایا اگر ایسی گھڑی آئی میں وچن دیتا ہوں تمہاری روح مایوس ہو کے فکر مت کرو. اس طرح وہ عورت خاموشی سے بات کرے گی. اس عورت کا منہ تھا کہ میرج زیادہ کرو، اس کا نام سکھا بھائی تھا. 3 سال کے بعد یہ جنگ عظیم کا پیریڈ 1914 سے 1919 تک جنگ ہو رہی ہے. مولانا سنیما کے اندر سے بھائی کا انتقال ہو گیا. مولانا نے ان کو مکھی کے نام سے ٹیلی گرام بھیجا. مولانا نے سمپلی یہ لکھا تھا آج تمہارے گاؤں کے اندر، تمہارے شہر کے اندر میری ایک روحانی بچے کا انتقال ہو گیا ہے. آج شام تم سب جماعت کھڑے ہو کر سلمان کی تسبیح پڑھو اور اس روحانی کے حق میں دعا کرو. مولانا بچے کسی کو نہیں پتا چلا کہ وہ کون، بس وہاں سے ٹیلیگرام آیا اور اس کے روح کے شفا کے لیے، سکون کے لیے، مایوسوں کے نہیں گئے. مولانا نے اپنا گوبر پھوٹا کیا. ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ نہ ہم قبرستان میں جاتے ہیں، نہ یہاں جاتے ہیں، نہ وہاں جاتے ہیں. کسی کے پاس کوئی جانے کی ضرورت نہیں. یہ مولانا کا گھر ہے، شاہ فرید کا. یہاں کے سب کچھ ہمارے لیے موجود ہے. ہمیں یہاں معدن کا ڈھانچہ دینے والے دعا کرنے والے، شامل کرنے والے، کھانا بنان کرنے والے، تصور وصول کرنے والے، بچے پیدا ہوتے ہیں. کئی لوگ عادت ہوتی ہے شب برات کے دن قبرستان جاتے ہیں، برات کے دن قبرستان جاتے ہیں. جب مولانا امام سلطان شاہ 1911 میں سے پہلے نیروبی کی وزٹ کی تھی، مولانا امام سلطان شاہ وہاں پر بھی مہمانی کا کام کاج کر رہے تھے. جماعت خانے کے اندر مولانا نے نیروبی کے مکھی سے پوچھا فلانا لیڈر کہاں ہے؟ مولانا کام سے گیا پر کبھی آنا ہے، ابھی آنے والے. اچھا تو مہمانی کام ہو رہا ہے. آدھے گھنٹے کے بعد مولانا مکھی وہ لیڈر آیا بھی آیا نہیں، کام سے کیا بات. اچھا ایک اور آدھا گھنٹہ نکل گیا. دوسرے مسئلہ مولانا نے پوچھا نہیں ہونا ابھی تک آیا نہیں ہے. امید ہے کہ ابھی آنا ہی چاہیے. جب تیسرے مسئلہ پوچھنے کی گھڑی آئی تو وہ لیڈر جس کا انتظار ملاقات کرتے وہ انکار ہوا. جماعت خانے میں مولانا نے پوچھا کہاں گئے اتنی دیر؟ مولانا آپ کو تو پتا ہے آج جمعرات کا دن ہے، میں ہمیشہ جمعرات کے دن اپنے رشتے داروں کے یہاں رشتے داروں کے روح کے ساتھ کے لیے قبرستان جایا کرتا ہوں. مجھ سے جمع کرنے کے 1 منٹ کے فاصلے سے قبرستان ہے.
اور رشتے دار رہے مل کے آسانی کر کے پانی ڈال کے واپس چلا کتنی قبروں پہ جاتا ہے مولانا کون کون ماں باپ کو بھی مولانا فرماتا ہے اور چوتھی قبر پہ نہیں جاتے تمہاری فیملی میں سے ایک اور چوتھا آدمی تھا اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں کرتے ہو بولا ہاں خدا میرا بھائی تھا ڈوب کے مر گیا سمندر میں اس کی لاش کچھ نہیں ملی تو اس کے لیے کیا کرتے ہو قبر تو ہے نہیں وہ جمعرات تم نے دودھ پہنچا دیتا ہوں جماعت میں مولانا فرما اس کے لیے تم دودھ پہنچا دے اور جس کی قبریں ہیں جس کی جانتا ہے اس کے لیے کچھ نہیں کرنا جس کے لیے تم نے دودھ بھیجا وہ ہمارے باغیچے میں بیٹھا ہوا ہے اور جس کے لیے تم قبر پرستی کرتے ہو اس کے دن دکھی حالت میں تم دیکھو گے تم خود دکھی ہو جاؤ گے اگر تجھے میں بتا رہے یا اس کی حالت دیکھو گے دکھ لو گے اس کے لیے کچھ نہیں کیا ہمارا دین میں نے بتایا باطنی دین ہے ہمیں یہ تعلیم دی جاتی ہے جو کچھ کرنا ہے سماج کرنے کے لیے اتنی اچھی بات ہے کہ کل روحانیوں کے حق میں یہ مجلس ہوتی ہے مل کے ہم مجلس کرتے ہیں اور اس کے حق میں دعا گزاری وغیرہ کرتے ہیں اور اس کے اندر شریک ہونے والے ایک چیز یہاں سے اور بتا دیں کہ ہماری ایک سیریمنی ہے دسون کی بات آئی آپ سوچو گے کہ یہ روحانی مجلس ہے یہاں دسون کا کیا تعلق لیکن دیناروں اس کا تعلق ہے دسون جو ہے یاد رکھنا دیناروں یہ کلجگ میں دسون دینا ہمیشہ میں کہتا ہوں دسون دینا اب بھی بہت آسان ہے لیکن دینے کے بعد اس کو بھولنا بہت مشکل ہے یاد رکھیے ہم نے کیا تنخواہ ہے آمدنیاں ہیں اس کو ہم 12 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں گھر کا خرچ بچوں کی فیس کامدار کا فیس بجلی کی بل اناج پانی وغیرہ اور 11ویں اور 12ویں نمبر کا ہم لکھتے ہیں اس طرح پھر ہم 1 2 3 کرتے ہیں 8 نمبر پہ پہنچتے ہیں نا 8ویں آئٹم کی پیمنٹ کرنے سے وہاں پیسے خالی ہو جاتے ہیں دسوں کے 12ویں نمبر پر برکت نہیں کرنا کیا چاہیے وہ 12ویں نمبر کے آئٹم کو نمبر 1 پہ لاتے ہیں پہلے دسون دو پچی کھالو سے تو دان اور دسون تو پہلے دو اور 12 کے 16 آئٹم ہوگی نا سب ٹھیک ہو جائے گا فرق کی بچت ہوگی کیونکہ پہلے میں برکت نہیں 2 جگہ پہ مولانا امام سلطان حسین نے دیناروں بتایا 3 مارچ 1912 سے ایک ہفتے کے بعد 10 مارچ تو 3 فروری 1912 سے ایک ہفتے کے بعد 10 فروری 1912 بامبے کے اندر فرمان کیا ہے مولانا صاحب کے ہاتھ پر صاف کرنا ہماری سیریمنی میں سے ایک سیریمنی واحد ہے وہ ہے دسون جو کبھی بھی کرنی نہیں ہے وہ ایک نہیں دسون کا حکم ہوگا کہ اب دسون مت دو واضح طور سے پرنٹڈ بک کے اندر یہ فرمان ہے پرائیویٹ کانسٹیٹیوشن فرمان کے پھر مولانا نے فرمایا جب دسون بند ہو جائے گی اس کے بعد جو جنریشن پیدا ہوگی اس کو کچھ مستقل ایگزام کے رکھو گرمیاں اگر پڑی ہوئی ہوگی نا کباڑ کے اندر دسون تک پہنچ جائیں گے پٹو پہنچ جائیں گے اب وہ دسون کی نہیں جائے گی کیونکہ انہوں نے پہنچایا نہیں ہر پہنچان کے دن وہی کو 25 سال بھی لگتے ہیں 50 سال بھی لگتے ہیں ہر ہو گئی 100 سال آج اس کو 100 سال ہو گیا 1912 اور 2012 13
देखो इसके इशारे मिलते हैं, छोटी छोटी मछली के अंदर देखो हाथ में परिवर्तन हो गया। अफ्रीका और यूरोप के अंदर स्टूडेंट वाला ने उनके लिए फरमान भेजा है मुख्य काम करिए। जो स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते हैं यूरोप के अंदर, वो बेचारे फीस निकालने के लिए पार्ट टाइम जॉब करते हैं, किराया घर का निकालते हैं। ऐसे स्टूडेंट से मुख्य को खास इंफेक्शन में बोला, ऐसे स्टूडेंट से रसोन बंद हम इसको एग्जाम कर और भी इशारे ऐसा बोला ने फरमाया है इमाम को समझाने के जब तुम सोए होगे मौके की आंख खुलेगी ना तब तुम्हें पता चलेगा दसों बंद हो गए। दसों बंद हो गए तो क्या सोचोगे? हम लुट गए, चोर चोरी करके चलाए थे, इस तरह हम लुट गए। इस रूहानी मस्जिद से निकालना और इसको कोई हजम नहीं कर सकता। मैं जाती तौर पे 1990 में जब पूना में था, शाहरुद्दीन शाह की छोटी बेटी जिसकी उम्र 92 साल की थी, उससे मुलाकात हुई। साथ बेटियां थी, मुझे एक चीज दिखाई, वो बताया 1850 के आसपास जब इमाम आज़ा गुजरात और काठियावाड़ के टूर पे थे, मौला घोड़े के ऊपर सवार थे, घोड़े के ऊपर सवार थे, जा रहे थे जंगल से, ये उसका काफिला जा रहा था, रास्ते में घोड़ा रुक गया, आगे नहीं बढ़ा। 4 टांग जमीन पर गाड़ दी, 3 टांग तो जमीन पर गाड़ दी और चौथी टांग से वो घोड़ा जमीन में खुदाई कर रहा था। बहुत कोशिश की मौला से रोकने में, आगे नहीं बढ़ा। मौला घोड़े को मौला ने देखा, घोड़ा खामोश हो गया। मौला ने फरमाया जिस जगह पर खुदाई की है ना, उस जगह पर तुम अब खुदाई करो। 4 फुट जितनी खुदाई की उसमें नहीं, मौला ने कहा और खुदाई करो। वो खुदाई करते करते 6.5 फुट तक की खुदाई की, लेकिन संदूक तांबे का संदूक मिला। मौला ने क्या मिला? बोले संदूक है हमारे पास ना। उसको जब खोला उसने देखेगा वीर से थे, खाली संदूक शाहरुद्दीन शाह की बेटी ने मुझे दिखाया, उसके पास में संदूक करी। मौला ने फरमाया कि सोमनाथ के मंदिर को पता करने के बाद, ढूंढने के बाद, आज से 850 साल पहले महमूद गजनवी के गांव से गुजरा था और कई इस्माइलियों को उसने कत्ल भी किया था। इस्माइली भाग रहे थे, कानाजी के अंदर रसूल की रकम थी, फौरन इसमें जबरात खरीद कर एक बेटी भर के जमीन के अंदर दफन किया। 550 साल ये जमीन हमारा इंतजार कर रही और हमें ये रकम हमारा, यानी ये रकम हम आज को 550 अभी कुछ टाइम पहले गजला आया ना कराची हैदराबाद, हमारे शहरों के हाथ से गुजर गया। देख लिया जमीन की ताकत, बड़े बड़े फ्लड आते हैं, जलजले आते हैं, जमीन की ताकत देखो। और जमीन में ये ताकत नहीं कि वो इमाम की रकम को हजम करे, जमीन में ये ताकत नहीं कि ईमान की रकम को ये हजम करे। तो हमारे पेट की कैसी ताकत है कि हम रकम को हजम करें? आप लोग तो सब दसों के रूप में अपनी बात करो। अगर मैं दसों नहीं देता इसका मतलब क्या है कि मैं दसों खा,
रसूल मेरे पेट में क्यों न खत्म हो सकते। मैंने क्यों ये रसूल की बात की चिंता हो, इसलिए कि इसका ताल्लुक हमारे रूहानी मजलिस से 27 दिन के प्रोग्राम पर कराची आया थे मौजूद 10 अप्रैल 1920 एक मेहमानी अटेंड की थी भारत जवाखाने में। एक औरत हाँफते हाँफते मेहमानी में पहुंची, और जब मेहमानी में पहुंची तो हाँफने की वजह कुछ बोला नहीं। क्या इतना हाँफ बोला, मुझे डर है कि कहीं आज में ये मेहमान मिस न कर, इसलिए मुझे भागते गया काम बोला मजबूर। किसके मेहमान? खुदा मेरे खामी। क्या चाहते हो? उसकी रूह की शफा के लिए, शांति के लिए मेरे लिए मेहमान, रूहानी मेहमानी रखी। नाम पूछा मौला ने फरमाया कितने साल हुए तुम्हारे हस्बैंड को मरने? बताया 40-3 साल हो गए। मौला ने फरमाया इसको इसके पीछे मेहमानी को करे या न करे, इसके पीछे दुआ शफा को करे न करे, इस शख्स को कोई जरूरत नहीं। क्यों कि ये मेरा जिंदार रसूली था, और रसूली जो है उसके पीछे कोई दुआ शफा ना भी करे, हम उसके लिए ये चीज इसको उसके हमने गारंटी दी है। उसके पीछे कोई दुआ शफा करे या न करे, हम इसको शफाअत इसके लिए दुआ करने वाले। क्यों? क्योंकि वो पक्का रसूल है। तो दुश्मन देने वाले जो है वो शख्स की अपनी जिंदगी में अपनी आखिरत की तैयारी करते हैं। हम अगर वाकई दरवेशी मदद, फकीरी मदद, बातूनी मदद को मानने वाले अगर हैं तो हमें ये मुद्दा याद रखना चाहिए। औलाद को जिंदगी का जीना तो क्या करना, औलाद को जी सकते हो। अगर हिम्मत है तो फिर मजबूरी है कि ना कि मैं मर जाऊं, मेरे पीछे दुआ करना, जो कुछ करना है करने और कमाल खाने। हम हमेशा मौला कितनी बात समझाते हैं, कितनी बात समझाते हैं, जमात खाने की हाजिरी में बाका दिए कितने मरवा, क्या वजह है? फर्ज करो कि ये किताब मैं आपसे 10 दिन के लिए मांगू कि मुझे ये 10 दिन के लिए किताब दो, 10 दिन के बाद आपको दे दूंगा। 10 दिन के पढ़ने के बाद मैंने ये किताब आपको वापस, लेकिन तुम चलूंगा। मैंने कहा कि जब तुम मेरे घर आओगे मैं ये किताब के लिए माने दे दूंगा। और पढ़ करो, अगर मैं घर पे नहीं हूँ क्या कहोगे? जब तुम मेरे घर पहुंचोगे मेरे घर वाले ये किताब मुझे दे, ठीक है ना? अंग्रेजी में क्या कहेंगे? When you come to my house, you collect your book from me. और अगर मैं नहीं है, when you go to my house, you collect your book from my table. आप हो तो कम कैसे हो, अगर हो तो होगे। फरमान उठा के देखिए, खाली मांग के बोला हमेशा ये फरमाते हैं when you come to जमात खाना, ये खाली मांग मौजूद है। कभी गोभी जमा खाना नहीं कहते, when you go to जमात खाना, when you come to बोला हाजिर पेश। मगर क्या है, दिन जैसा गुजरता जाना है, टाइम बढ़ता जाना है,
کمانا بھی ہے، بچوں کو پالنا بھی ہے، اور عام طور سے مردوں کے اندر یہ عادت ہے بچوں کے لیے کماتے اور کس کے لیے کماتے، جنہوں کے الفاظ کے لفظ مہا پاپ ہے۔ بچے کے لیے آپ کا کماتے، بچے آپ کی کمائی میں اپنی قسمت رکھا ہے۔ بچے نہیں کوئی سکتے آپ کی اتنی آمدنی کی، اور جب بچے ہیں تو آپ کی آمدنی بڑھتی۔ بچوں کے اوپر چھوڑ مت دو، معصوم بچوں کے اوپر، ہم بچوں کے لیے کماتے، اس لیے رات دن ہم پہنچ نہیں سکتے، اور کام کرنے سے بڑے ہوئے جمع کرنے کے حاصل اس کے پیچھے بھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، مگر یہ کہ رسوم ہمارے وغیرہ تمام چیزیں جو ہے یہ آگے سے ہم نیکیاں بھیجتے ہیں، اپنے ساتھ سمجھ تیار کرتے ہیں، اور سمجھ ہاتھ بھی ہوتا ہے آگے بھی ہوتا ہے، اور ان کے ہم تیار کرا ہے۔ بہت یہ پوری سندھ اور کراچی کی جماعت ان سے وہ بڑے عمر کے لوگوں سے ڈائمنڈ جبلی سے 1 سال پہلے 1945 کے اندر امام کام کا کراچی آئے تھے، 3000 کی آبادی تھی کراچی کے اندر، جو سب کو پتا ہے گارڈنگ کے علاقے میں وہاں البیلا چوک ہے، سگنل ہے، اس کے قریب ایک اسکول ہے جس کو ہم اسکول کہتے ہیں، شاید آپ لوگوں کو پتا نہیں۔ وہاں پر رونا مکھی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر ٹرننگ لے رہے تھے، جماعت 3000 پونے 3000 کی جمخانہ میں تھی، مولا کی گاڑی ٹرن ہو کر جمخانے کی طرف گئی، راستے میں گاڑی سلو ہو گئی، اس لیے ایک بھنگی جو تھا بارڈر گٹر صاف کر گاڑی رک گئی، چھوٹی سڑک تھی، 1920 بات ہے، مکھی کے سامنے مولا نے دیکھا، مکھی یہ شخص جو گٹر صاف کر یہ کون ہے؟ مکھی خاموش ہو گیا۔ مکھی ہم نے تمہیں پوچھا یہ کون ہے شخص کے یہ گٹر صاف کر رہا ہے؟ مکھی آنکھوں میں آنکھوں بولا یہ میرا روحانی بچہ، بولا کہ آنکھوں میں آنکھوں سڑک پر گھر صاف یہ حالت جمخانے میں ہے، یوزر نکال کیا کلام امام مبین مارٹن کرنے کے فرمان میں رسالہ دیں گے، آپ کو کہہ رہا ہوں کیا فرماتے ہیں فرمان کے بعد کھڑے ہو کر، میرے روحانی بچوں، میری امامت کے درمیان میں نے تم سے کوئی چیز نہیں مانگی، آج ایک چیز تم سے مانگ رہا ہوں۔ میری امامت کے درمیان سندھ پنجاب فرنٹیئر سب کس میں ہے، میری امامت کے درمیان میں نے تم سے کون سی آج تک ایک چیز نہیں مانگی، آج میں ایک چیز مانگ رہا ہوں، اور یہ کہ اگلے سال میری باؤنڈری کے اندر ڈائمنڈ جبلی ہے، تم چھوٹے بڑے ڈائمنڈ جبلی فیل کرنا، اور اس کے بعد میرے سے میں چاہتا ہوں ملنا اور دعا سے کچھ کیسے لوگ سے قرض کر کے دوسرے کو مدد کر کے کوئی ریل کے ذریعے کوئی اسٹیمر کے ذریعے بامبے پہنچے، کہیں کوئی دیجی ہاسپٹل کی کہیں میں کوئی اسلام آباد کی گاندھی مولا ہر جگہ پر، اور بعد میں مولا نے ان کو اٹینڈ کیا، مولا نے دعائیں کیا سمجھ تم جاؤ ایک خوشحال ملک تمہارا بنے گا، میری دعا ہے تم خود اپنی اونرشپ کے مطابق کے مالک بنو گے، سب کے پاس گاڑیاں ہوگی، سکھیاں سب نے دعائیں مانگی۔ مولا نے فرمایا تمہارے پاس اتنی دولت آئے گی کہ تمہیں گننے کے لیے ٹائم نہیں ملے گا، ایک جیب میں دولت آئے گی، ڈر ہے دوسرے جیب سے مذہب آہستہ آہستہ نہیں سکتا اس کا کھان کیا ایسا نہ ہو کہ دولت کی لالچ میں دین کو چھوڑ، بہت برکت پوچھو کچھ لوگوں اور کیا ہوئے
क्या हालत है, कितनी किस्मत वाले हैं, जिंदा जावे इमाम मौला हर पल में हर जगह पे हमें रहनुमाई करते हैं। नवरोज के दिन देखो कितनी जबरदस्त बात होती है, बड़ी बात है। मुस्तफा मुस्तफा का नाम सुना, मैं चेयरमैन था, आपकी बात करती हूँ। मुस्तफा बोकर पाकिस्तान शिपिंग कॉर्पोरेशन का चेयरमैन था। उन्नीस में मुझे बता के बंदे पर मौलाना इमाम को उसने लाया, दावत दी डिनर की। हमारे बात में मुस्तफा क्योंकि इस्लाम से नहीं था, शिया इस्लाम से नहीं था। मौलाना एक सवाल करें, आप तो इस्माइलियों के इमाम हो, ये अल्फाज सुन, अलग से भी तेलावत करना, मेरे अल्फाज सुनना बोल। आप तो इस्माइलियों के इमाम हो, कुछ कहना चाहता था मगर खुशियों के अल्फाज में, आप तो इस्माइलियों के इमाम हो। मौलाना क्या फरमाया, आई एम नॉट एन इमाम, मैं इमाम नहीं। आप लोग जो मौलाना ने फरमाया मस्जिद में अजान देने वाले को भी तुम इमाम कहते हो, इमाम कहते हो। खुमैनी को तुम इमाम कहते हो इराक के अंदर। अबू हनीफा जिसने फिक्का लिखा उसको भी इमाम अबू हनीफा कहते हो, जिसने हदीस लिखी बुखारी उसको भी इमाम बुखारी कहते हो। आई एम नॉट दिस टाइप ऑफ इमाम, आई एम हाजिर इमाम। दुनिया में कोई अपने आप को सब इमाम कहते हैं, कोई अपने आप को हाजिर इमाम नहीं कहता। कोई है कह रहे कि मैं हाजिर इमाम, आई एम नॉट दिस टाइप ऑफ इमाम, आई एम हाजिर इमाम। हाजिर मौजूद हमारे पास, और कितने किस्मत वाले। तो ये रूहानी मजलिस कराने और इन रूहानी जो हाजिर हैं, हम ये रूहानी के आदमी उनके साथ भी दुआ करेंगे। दुआ करते हैं कि मौला इन रूहानियों के गुनाह माफ कर, इन रूहानियों को दायमी सुकून दे, इन रूहानियों को असल मुबारक नवाज, इन रूहानियों को अपना नूरानी निगाह जमात मेरे मुख्य सामने चेयरमैन वगैरह और समाज में मैं शुक्रगुजार हूँ, टाइम दिया। आखिर में आप लोगों के साथ में दुआ गुजारी करें। मौला आप सबको सुखी सलामत आबाद रखे, ईमान की सलामती दे, सब बुरी मंजूर से बचाए। मौला खिदमत का शौक पैदा करे, मौला दिलों को रोशन करे, मौला अपनी हकीकी मार्फत अता करे, हकीकी रहमत से मालामाल करे, मौला दायमी सुकून से नवाजे, बदियों से बचाए। मौला जान माल औलाद में बरकत दे, मौला अपनी रूहानी गोद में जगा दे, अपनी मोहब्बत में रखे, अपनी याद में रखे, अपनी मीठी नजरों में रखे, अपनी पनाह में रखे, अपनी हिफाजत में रखे, अपने कब्जे में रखे, मौला अपनी हिम्मत में रखे, हमारी आरज़ू मंजिल पूरी करे। मौला नाउमीदी से बचाए, कर्ज बीमारी और टेंशन से बचाए। मौला सब्र से मालामाल करे, आपको बरकतें दे, आपको तंदुरुस्ती दे दे। मौला आपको मुसीबत से बचाए। मौला हमारी हर व्यक्ति अपने Alhamdulillah, 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 Iman, Tidak,